ہم سب میں سے بہت سے مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ اسلام صرف نماز اور روزے کا نام ہے۔ یقیناً یہ دو بہت اہم ارکین ہیں، لیکن اسلام اس کے علاوہ بہت خاص خصوصیات رکھتا ہے۔ میں آج اس ویڈیو میں ان خصوصیات پر بات کروں گا جن پر عموماً ہم بات نہیں کرتے، کہ اسلام کن خاص چیزوں کی وجہ سے دنیا کے باقی مذاہب سے علیحدہ ہے۔ سب سے پہلے اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ ہماری انفرادی زندگی ہو، چاہے ہماری خاندانی زندگی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ اسی طرح معاشرتی زندگی ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے کیسے اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنی امہ کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیاسی زندگی ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے کیسے دشمن کو معاشی محاذ پہ، سیاسی محاذ پر پچھاڑنا ہے۔ دشمن کے قافلے، ان پہ بلاکیڈ لگایا گیا، اکنامک بلاکیڈ لگایا گیا تاکہ ان کی جو معیشت ہے اسے تباہ کیا جا سکے۔ پھر اسی طرح اپنی سفارتکاری کے تھرو آپ نے عرب میں مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے، آپ نے مختلف جو قبائل تھے ان کے رہنماؤں کو خطوط لکھے کہ اسلام میں ان کو دعوت دی۔ تو آپ نے غرض ہر شعبۂ زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی، اور اسلام ہمیں معیشت سکھاتا ہے، ہمیں معاشرت سکھاتا ہے۔ معیشت کیسے سکھاتا ہے کہ ہمیں بتاتا ہے کہ زکوٰۃ کا ایک مکمل مفصل نظام ہمیں دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمیں بتایا گیا کہ کن کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کن کن لوگوں کا، رشتہ داروں کا، پھر ہمارے غرباء کا، مساکین کا، کس کس کا ہم نے خیال رکھنا ہے گردنیں چھڑانے کے لیے۔ تو ہمیں یعنی اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ کسی اور مذہب میں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ دوسری اہم خصوصیت جو اسلام کی ہے، جو کسی مذہب میں نظر نہیں آتی، وہ دین اور دنیا کی وحدت ہے۔ عیسائیت نے رہبانیت اختیار کر لی، صرف اللہ کی اور دین پر لگ گئے، دنیا انہوں نے چھوڑ دی، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کا تو یہ ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ایک آیت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ رہبانیت تو ہم نے ان پہ فرض نہیں کی تھی، عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے کہ رہبانیت تو ہم نے ان پہ فرض نہیں کی تھی، یہ تو انہوں نے خود سے اپنی من گڑت چیز ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں سورہ قصص میں آتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اسے مت چھوڑو۔ اسی طرح ہماری جو ایک قرآن مجید کی بہترین دعا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو اسلام کہتا ہے کہ دنیا میں آپ ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے تابع ہو کے، اسلام کے اصولوں کے مطابق آپ دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، معیشت کر سکتے ہیں، پیسے کما سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو اسلام کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے اندر۔ تو یہ دوسری چیز بہت اہم۔ تیسری اہم چیز جو کہ اسلام کی ایک خاص چیز ہے، وہ انفرادیت اور اجتماعیت دونوں کا ملاپ ہے۔ اسلام انفرادی سطح پر بھی ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہے۔ سورہ زلزال میں آتا ہے جس کے ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی وہ بھی قیامت والے دن اس کے سامنے آ جائے گی، اور جس کی ذرہ برابر بھی برائی ہوگی تو وہ بھی قیامت والے دن اپنی برائی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا۔ اسی طرح اسلام جو ہے ہمیں اجتماعی سطح پر بھی اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سویا ہو۔ تو اسلام ہمیں نماز با جماعت کا حکم دیتا ہے، جہاد کا حکم دیتا ہے، منظم بھی کرتا ہے، اجتماعی سطح پر بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے، اللہ کا دین بھی ہم نے نافذ کرنا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، اور ساتھ میں ہم نے انفرادی سطح پر بھی ہم بھی اکاؤنٹیبل ہیں اپنی ذات کے لحاظ سے۔ تو انفرادیت اور اجتماعیت۔ چوتھی اہم چیز جو کہ اسلام کی ایک خاص چیز ہے، وہ اسلام کا ایک محفوظ دین ہونا ہے۔ اسلام کی ایک ایک تعلیمات، ایک ایک تعلیم محفوظ ہے، چاہے وہ احادیث ہوں، چاہے وہ قرآن مجید ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا اور بالوں کا ایک ایک سفید بال بھی ہماری احادیث کی کتاب میں درج ہے۔ اور اسماء رجال جس میں 1,00,000
ایسے لوگوں کا انسائکلوپیڈیا ہے جنہوں نے احادیث جمع کرنے میں مدد کی گئی کہ ان کی معاملات زندگی میں وہ کیسے تھے، وہ اپنے اخلاق میں کیسے تھے. کوئی بھی اگر ذرا سی بھی کسی بھی راوی، وہ چین آف نریشنز میں اگر کوئی بھی راوی جو تھا اس کے معاملات یا اخلاقیات میں سے کوئی اگر اسلام کے خلاف چیز آتی تھی تو اس کی طرف سے جو ریفر کی گئی حدیث ہوتی تھی وہ ریجیکٹ ہو جاتی تھی. تو اسلام محفوظ دین ہے اور ابھی تک ایسا کوئی اور دین نہیں ہے. ہر دین میں ملاوٹ ہو چکی ہے، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو اور بھی دیگر مذاہب. اچھا، پانچویں اہم چیز جو کہ اسلام کی ایک یونیک چیز ہے وہ یہ کہ اسلام اندر کی ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی بھی اصلاح کرتا ہے. ایمان کے ساتھ وہ انسانوں کو، مسلمانوں کو اتنا مضبوط کرتا ہے. باقی دیگر آپ کوئی بھی بڑے سے بڑا فلاسفر دیکھ لیں، کوئی بھی ریولوشنسٹ دیکھ لیں، انہوں نے یا تو معاشی طریقے سے ریولوشن لانے کی کوشش کی، یا اخلاقی انہوں نے طرز عمل سکھایا، کسی نے مادی طرز عمل دکھایا، کسی نے سائیکالوجی پہ بات کی. اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے ایک مفصل جو ہے نا وہ ایک پیکج پیش کیا کہ جس میں لوگوں کے اور اس دنیا کے مسائل کا حل موجود ہے. اور یہاں اسلام کی جو خاص خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام الہامی کتاب ہے. اگر یہ ایک مین میڈ تھنگ ہوتی تو جو کہ اپنے صرف خیالات سے لوگوں کی رہنمائی یا دنیا کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی گئی ہوتی تو اسلام اتنا جامع اور اتنا مکمل نہ ہوتا. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، یہ ایک الہامی کتاب ہے، اس لیے اس میں انسانوں کے لیے اور اس دنیا کے لیے جو بیسٹ جسٹس سسٹم اور بیسٹ جو ایک سسٹم ہم انصاف کا اور عدل کا نظام ہم قائم کر سکتے ہیں وہ اس کے تھرو ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور وہ اس کی کس وجہ سے ہے کہ یہ الہامی کتاب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، کسی بندے کی طرف سے نہیں آئی. چھویں خاص چیز جو کہ اسلام کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک عقلی اور قابل عمل اور ایک سادہ مذہب ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم لوگ سوچتے نہیں ہو. ایک اور قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو اسلام تو کہتا ہے کہ غور و فکر کرو. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اس زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے عدل بدل میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، غور کرو. اسلام کہتا ہے کہ سوچو، پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ بھی مطمئن کرو. حالانکہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو اسے ہمیں ماننا ہم پہ فرض ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اسلام ایمان کا یہی مطلب ہے. لیکن اسلام اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم نے سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو ہر جگہ موجود ہیں. تو اسلام کہتا ہے کہ غور و فکر کرو اور پھر آؤ. اور اسلام کے جو کنسیپٹس ہیں توحید، رسالت، عقیدہ آخرت، یہ بالکل سمجھ میں آنے والی، عقل میں سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسلام جو ہے وہ قابل عمل ہے. اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، روزہ ہے مثال کے طور پہ، 5 وقت کی نماز ہے، وہ ایزیلی بندہ کر سکتا ہے. عیسائیت کی فرض کیا ہم مثال دیتے ہیں، وہاں 24 گھنٹے کا روزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اور قرآن مجید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام میں کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ تو قابل عمل اور آسان سا ہے اور سادہ ہے. ہماری جو تعلیمات ہیں اسلام کی وہ سمجھ میں آنے والی ہیں. جیسے اسلام میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے، یہ ایک فطری عمل ہے. اسی طرح ہمیں یہ بتایا گیا پڑوسیوں کا خیال، بھائی چارے کا، وراثت کا. تمام جو کنسیپٹس ہیں اسلام کے وہ سادہ، ریشنل اور قابل عمل ہیں. 7ویں اہم چیز جو کہ اسلام کی خاص ہے وہ ثبات اور تغیر ہے. ثبات اور تغیر میں بتا دوں کہ اسلام کی کچھ تعلیمات پختہ ہیں، وہ یونیورسل ہیں، وہ ہمیشہ سے ہیں اور آخری امت تک اور آخری بندے تک وہ لاگو ہوتی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی یونیورسل آیات ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. مثال کے طور پہ آخرت، توحید، رسالت، شرک، کفر، یہ جو ہیں یہ یونیورسل تعلیمات ہیں، ان پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے. اور اسلام کی کچھ تغیر یعنی جس کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ اسلام جدید بھی ہے. اسلام قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام جدید بھی ہے. اگر 1400 سال پہلے کی تعلیمات ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں اجتہاد کا بھی کنسیپٹ ہے کہ اگر آپ کو نئے معاملات، نئے مسائل پیش آتے ہیں تو آپ اسلام کا جو اوور آل تعلیمات کا سٹرکچر ہے اس کے اندر رہ کر آپ ان کا اس دور کے مطابق حل نکال سکتے ہیں اور مجتہدین اس پر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. فرض کیا مثال کے طور پہ اسلام میں حکومت کا نظام،
اللہ تعالیٰ نے حکومت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک نمونہ پیش کیا، لیکن وہ سسٹم کیسا ہونا چاہیے، وائل وہ ان کی خلافت کس قسم کی ہونی چاہیے، ادارے کس قسم کا ہونا چاہیے، خلیفہ کا چناؤ کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر چھوڑ دیا، مسلمانوں پہ چھوڑ دیا کہ آپ اپنے دور کے مطابق اجتہاد کریں اور سب مل کر فیصلہ کریں۔ تو اسلام قدیم بھی ہے اور اسلام جدید بھی ہے۔ اور آخر میں ایک اسلام کی ایک خاص چیز بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ بھی اسلام کی لاکھوں خصوصیات ہیں جو کہ محدود وقت کی وجہ سے میں نہیں بتا پاؤں گا، لیکن لاسٹ پہ میں ایک خصوصیت بتاؤں گا کہ اسلام ایک انقلابی تحریک ہے۔ اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز، روزہ اور ایمان اور بس اسی میں آپ کا ایک کمرے میں یا ایک مسجد میں آپ کی زندگی ختم، نہیں۔ اسلام کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا نظام اس دنیا میں نافذ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک قرآن مجید میں آیت فرماتے ہیں، اور میں نے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف اور جسٹس قائم کر سکیں۔ اور اسلام مسلمانوں پر بھی ذمہ داری ڈالتا ہے کہ کنتم خیر امتی، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کس وجہ سے؟ کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور انہیں برائی سے روکتے ہو۔ تو ہم لوگ، اسلام ایک سسٹم ہے جس میں ہم نے دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کچھ خاص خصوصیات تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کی، اور انشاءاللہ ایجوکیشن کا اور اسلام، صحیح اسلام جو کہ ہم نے آج تک جس طریقے سے ہمیں پڑھنا چاہیے ہم نے نہیں پڑھا، وہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ابھی آنے والے چند ویڈیوز میں اس طریقے سے آپ کے سامنے اسلام پیش کروں۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔